الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں آپ اور ہم تمام حضرات مل کر اپنے آقا مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ گھوم کر درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہے اور شعبان کی 2 تاریخ کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس لیے بہتر اور مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کے کارنامے کیا ہیں، وہ ہمارے لیے ان کا وجود، ان کی شخصیت کتنی اہم اور ضروری تھی، اسے بیان کرنا نہایت ہی ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ میں سے، ہم میں سے خواجہ صاحب کو تو جانتے ہیں، بڑے مشہور و معروف ہیں، مخدوم پاک کو جانتے ہیں، بہت مشہور و معروف ہیں، غوث پاک کو جانتے ہیں، بہت ہی مشہور و معروف ہیں، صابر پاک کو جانتے ہیں، محبوب الہی کو جانتے ہیں، علائے حق والدین کو جانتے ہیں، اخی سراج کو جانتے ہیں، اولیاء اللہ کو ہم جانتے ہیں، مگر اولیاء اللہ نے جن کے طریقہ کار کو اپنایا ان کو نہیں جانتے، غوث پاک نے جن کے طریقہ کار کو اپنایا ان کو نہیں جانتے، خواجہ صاحب نے جن کے مسائل پر عمل کیا ان کو ہم نہیں جانتے، مخدوم پاک نے اپنی زندگی جن کے بتائے ہوئے شرعی مسائل پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، اس عظیم ہستی کو ہم لوگ نہیں جانتے۔ تو آپ کے محاورے میں جو کہتے ہیں کہ بھینس نکل گیا پوچھ پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہی حال ہے ہمارا کہ ہم لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو عظیم ہستی کے مالک ہے، جن کے طریقہ کار کو خواجہ معین الدین چشتی اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، جن کی طریقہ کار کو داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، جن کے طریقہ کار کو مخدوم پاک نے اپنایا ہے، جن کے مسائل پر بڑے بڑے اولیاء اللہ نے عمل کیا ہے، اور جن کے تعلق سے یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کے بعد امت میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے۔ صحابہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی امت میں سے کسی کا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم نہیں جانتے۔ آپ کو کوئی پوچھے آپ کے امام صاحب کون ہے تو آفس میں جا کر کے دیکھ لیجیے، ہم لوگ تو وہی امام ہیں جو مصلی کو سنبھالتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہونے کے مسائل جنہوں نے لکھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے کارنامے نمایاں کیا ہے، اسے پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد انسان حیران رہ جاتا ہے کہ واقعتاً انہوں نے اپنی زندگی امت مسلمہ کے لیے فنا کر دی تھی، اور اس عظیم ہستی کے آنے کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات شریف میں دی، ان کے آنے کی بشارت خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک جوان ایسا بھی ہوگا، ایک مرد ایسا پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، اور وہ مرد، وہ جوان
बरोज़ क़यामत मेरी उम्मत के लिए रोशन चिराग होगा। यह है इमाम आजम अबू हनीफा की शख्सियत कि आप आए नहीं हैं, आपके आने से पहले सहाबा में सरकार तज़किरा फरमाते आप। और एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा से यूं भी मरवी है कि लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लतनावलुहु रिजालुम मिन अबनाइल फारस, कि अगर इल्म और ये सुरैया पे पहुंच जाए, सुरैया सितारे के ऊपर भी उठ जाए, तो अबनाए फारस का एक नौजवान वहां चढ़कर इल्म को जमीन पर ले आएगा। और एक हदीस यूं मरवी है उन्हीं से, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि लौ कानल ईमानो इंद सुरैया लज़हबा बिही रजुलुम मिन अबनाइल फारस हत्ता यतनावलुहु, कि अगर ईमान दुनिया से उठ जाए और सुरैया सितारे से बुलंदी पे चले जाए, ऊपर चले जाए, कहकशां को पार कर जाए, तो अबनाए फारस का एक नौजवान वहां चढ़कर ईमान को जमीन पर ले आए। पूरे मुहद्दिसीन का, सारे औलिया उम्मत का इस बात पर इत्तफाक है कि जिस नौजवान के ताल्लुक से इन हदीसों में जिक्र आया है वो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके हम लोग मुक़ल्लिद हैं, वो हमारे मुक़ल्लद हैं, उनकी हम तक़लीद करते हैं। उन्होंने जो इस्तिखराज और इस्तिंबात किए मसाइल को उस पर अमल करते हैं, उसी तरीके कार को अपनी जिंदगी में हम शामिल करके नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं। अगर इमाम आजम के मसाइल को बीच से निकाल दिए जाए तो ना आप हज कर सकते हैं, ना रोजा रख सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना ज़कात दे सकते हैं। इतनी अजीम हस्ती इमाम आजम अबू हनीफा की। इन तीन हदीसों की तारीफ, एक हदीस में तो सराहतन इमाम आजम अबू हनीफा का जिक्र, अबू हनीफा नाम का जिक्र आया है, बाकी दो हदीसों में अबनाए फारस का जिक्र आया है। इन दोनों हदीस की तारीफ बुखारी शरीफ की उस हदीस से होती है जिसमें फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सन 150 हिजरी को दुनिया की खूबसूरती और जीनत उठा ली जाएगी। सन 150 हिजरी को दुनिया की खूबसूरती और जीनत उठा ली जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, सन 150 हिजरी को ही इमाम आजम का इंतकाल हो जाता है। और इमाम शम्सुल अइम्मा कुर्दरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते और दिगर इमाम जलालुद्दीन सुयूती और जितने हैं सभी कहते हैं कि इमाम आजम के इंतकाल के बाद इल्म की महफिलें सूनी पड़ गई है, दुनिया की खूबसूरती उठा ली गई। इससे पता चलता है कि इस हदीस का मिसदाक भी इमाम आजम अबू हनीफा ही है, जो सरकार ने पहले ही बता दिया था कि 150 हिजरी को दुनिया की खूबसूरती उठा ली जाएगी। और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला दुनिया की खूबसूरती थे। बड़े बड़े इमामों ने इमाम आजम की तारीफ और तौसीफ फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं फमा फिल मशरिक़ैन लहू नज़ीर वला फिल मग़रिबैन वला बिकूफा, कि ना तो मशरिकों में, ना मगरिबों में, ना कूफा में कहीं भी इमाम आजम का हमसर और बराबरी करने वाला किसी ने देखा ही नहीं। इतनी बड़ी हस्ती। हजरत इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह ताला से अपना रिश्ता इमाम आजम अबू हनीफा के इल्म के जरिए जोड़ लिया, उसने अपने दीन को महफूज कर लिया। उसने अपने दीन को महफूज कर लिया। मतलब है कि जिसने इमाम आजम की तकलीद की, जो मुकल्लिद बना, गैर मुकल्लिद नहीं, जो मुकल्लिद बना, इमाम आजम की गुलामी का पत्ता गर्दन में डाला, उनके इस्तिंबात और इस्तिखराज पर अमल किया, अल्लाह ने उसके दीन को महफूज कर लिया। यह है इमाम आजम अबू हनीफा। हज़रत अली बिन मदनी कहते हैं कि पूरी दुनिया का मैंने सैर किया, बड़े बड़े इमामों के दरसगाह में बैठा, उनसे इल्म हासिल करने की कोशिश किया, और जब सारा सैर सपाटे के बाद मैं इमाम आजम के महफिल में आया तो मैं ये कहने पर मजबूर होगा कि ऐनत सवाक़ि मिनल बहर, कि अब तक मैं जहां जहां फिर रहा था वो तो कैनल और नहरें थी, समंदर तो यहां पर है। वो तो नहरें थी, समंदर तो इमाम आजम है। इनसे बड़े आलिम, बड़े इमाम मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। वही इमाम हमारे इमाम हैं, उन्हीं की तकलीद हम करते हैं, उसी इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो हम करते हैं, उनके मसाइल पर अमल हम करते हैं। आपको मैं आगे चल के बताऊंगा उनकी मेहनतें क्या हैं। इमाम हम्माद कहते हैं,
امام حماد بہت بڑے امام، فقہ میں ان کا کوئی جواب نہیں. وہ کہتے ہیں امام حماد کہ ان قریب میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اہل علم و فضل امام اعظم ابو حنیفہ کے درسگاہ میں آئیں گے، ان کے دسترخوان علم و فضل سے وہ فائدہ حاصل کریں گے. اور فرماتے کہ یہ وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، وہ ہے، یہ وہ آفتاب ہے جو زمین کی تاریکیوں کو چیر کر پوری کائنات کو روشن کرنے والا ہے. یہ امام حماد کہتے ہیں. بتائیے، بڑے بڑے امام ان کی تعریف کرتے ہیں، اور آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی تقلید کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود ہی کافی ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. اور آگے آئیے، حضرت امام مالک جو خود ہی امام ہے، 4 مصلح ہے ہمارا: امام اعظم حنفی مصلح، امام مالک مالکی مصلح، امام شافعی شافعی مصلح، امام احمد بن حنبل حنبلی مصلح. 4 مصلح ہیں. یعنی 4 اماموں میں سے سب سے بڑے امام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. جس دن امام اعظم کا انتقال ہوا اس دن امام شافعی پیدا ہوئے، اور امام اعظم کے زمانے میں امام مالک تھے. امام مالک کہتے کہ اللہ نے امام اعظم کو اتنا علم دیا ہے کہ اگر وہ کسی لکڑی کے کھمبے کو کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں گے کہ یہ سونے کا ہی ہے. اتنا علم دیا اللہ نے. یہ کہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں. امام شافعی جس دن 150 ہجری کو انتقال ہوا، جس دن امام اعظم کا، اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے. بڑے ہوئے، علم حاصل کیا، امام اعظم کی کتابوں کا مطالعہ کیا، تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پوری دنیا کے لوگوں کی عقل کو ایک ترازو پر رکھا جائے اور امام اعظم کی عقل کو اکیلے ایک ترازو پر، تو امام اعظم کی عقل مجھے زیادہ نظر آتی ہے. فرماتے ہیں فقہ جتنے فقیر ہیں سب کے سب امام اعظم کی اولاد ہیں. اور فرماتے کہ فقہ کو اللہ نے امام اعظم کے موافق کر دیا ہے، شریعت کو امام اعظم کے موافق کر دیا ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے جو کتابوں کا مطالعہ کیا اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امام اعظم سے بڑھ کر عبادت گزار، علم والا، زہد ورع والا میں نے کسی کے بارے میں پڑھا ہی نہیں. بڑے بڑے امام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یقین جانیے، جب بھی آپ فرائض مسائل کو یاد کریں گے تو امام اعظم کی یاد آئے گی. جب بھی آپ واجبات نماز کو پڑھیں گے تو امام اعظم کی یاد آئے گی. جب بھی آپ شرائط کو پڑھیں گے تو امام اعظم کی یاد آئے گی. جب بھی آپ مفسدات نماز کو پڑھیں گے تو امام اعظم کی یاد آئے گی. جب بھی آپ سنن نماز کو پڑھیں گے تو امام اعظم کی یاد آئے گی. آپ بولیں گے کیوں ان کی یاد آئے گی؟ بھائی فرائض ہم یاد کریں، واجبات ہم یاد کریں، شرائط ہم یا ان کی کیوں یاد آئے؟ تو یاد اس لیے آئے گی کہ اللہ نے صرف قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے قائم کرو؟ کہا کیا؟ کہیں نہیں فرمایا. پورے قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف کہا ہے نماز قائم کرو. کیسے قائم کریں؟ نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ نبی نے کہا کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو قرآن کی تشریح سرکار نے کر دی اپنے فعل سے. نماز پڑھو کیسے پڑھو؟ سرکار کھڑے ہوئے سمجھ لینا ہمیں کھڑا ہونا ہے، سرکار جھکے جھک جانا ہے، سرکار سجدے میں گئے سجدے میں جانا ہے، سرکار نے قاعدہ کیا قاعدہ کرنا ہے. تو سرکار کے فعل کو ہی نماز اللہ نے بنا دیا. سوال یہ ہے کہ سرکار نے بھی یہ نہیں بتایا کہ نماز کے اندر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ شرط ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ مفسد ہے. یہ سرکار نے بھی نہیں بتایا. یہ کس نے بتایا؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا. یہ ہمارے امام اعظم نے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں تتبع تلاش کر کے سرکار کا کون سا فعل فرض بننے کے لائق اس کو فرض کے منزل میں رکھا، کون سا فعل واجب کی حیثیت رکھتا ہے اس کو واجب کی حیثیت میں رکھا، کون سا فعل شرائط کی حیثیت میں رہتا ہے اس کو شرائط کے منزل میں رکھا. اور پورے نچوڑ کو کتاب کی شکل میں ہمارے دسترخوان میں پیش کر کے بتا دیا کہ یہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے نماز پڑھو، یہی طریقہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہی طریقہ ہمارے نبی کا طریقہ. سوچو ذرا. تو جب آپ فرض پڑھیں گے تو سرکار کی حضرت امام اعظم کی یاد نہیں آئے گی؟ انہوں نے ہی تو بتایا کہ نماز کے اندر 7 فرائض ہیں. امام اعظم سے پہلے کتابوں میں کہیں لکھا ہوا نہیں تھا نماز میں 7 فرائض ہیں.
انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں نماز کے اندر واجبات میں ہیں، ان سے پہلے کسی نے واجب کا محاورہ استعمال نہیں کیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بتایا کہ نماز کے اندر نماز پڑھنے سے پہلے 6 شرائط ہے، ان شرائط کا ذکر کہیں صراحتاً مل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے 29 سال تک محنت کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے لڈو دسترخوان میں آ گئے اٹھائے کھا لیے، اور اس پر بھی امام اعظم کی برائی کہ تقلید کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، ہم بے لگام ہو کر چل سکتے ہیں۔ آپ بے لگام ہو کر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ بتاؤ بھینس کی قربانی قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ حدیث میں کہیں آیا ہے کہ بھینس کی قربانی کرے؟ نہیں، نہ حدیث میں نہ قرآن میں ہے۔ پھر بھینس کی قربانی کیوں کرتے؟ یہ امام اعظم کے اجتہاد کا نتیجہ ہے کہ بھینس کی قربانی تم کرتے ہو، اور نہ محتاج ہوتا تو بھینس کی قربانی بھی۔ بھینس کا عربی میں لفظ ہے جاموس، لفظ جاموس نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے علم کے ذریعے یہ پتہ لگایا کہ گائے کی قربانی کیوں جائز ہے، بکرے کی قربانی کیوں جائز ہے، اونٹ کی قربانی کیوں جائز ہے۔ تو آپ نے جب علت پر غور کیا تو پتا چلا کہ چگالی کرنے والے جتنے جانور ہیں، جو جبڑے کو ہلا ہلا کر کھاتا ہے، اس جانور کی قربانی جائز ہے، انہی جانوروں میں بھینس بھی لہذا بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ یہ محنت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ آج تو بیٹھے بٹھائے آپ سے بھینس ذبح کر کے جو قربانی کر کے کھاتے ہیں بھائی، ورنہ بھینس کی قربانی کے جواز کا نہ قرآن میں کہیں ہے نہ حدیث میں کہیں ہے، امام اعظم کے اجتہاد میں ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا عمل کر رہی ہے اس پر، پوری دنیا عمل کر رہی ہے۔ جانتے فقہ حنفی کے لیے کتنی بڑی محنت امام اعظم نے کی۔ سن 1 ہجری سے لے کر کے 10 ہجری تک سرکار کی ذات موجود تھی، کسی کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی سرکار کے پاس جاتے تھے، وہ معنی شریعت سے بتا دیتے یہ مسئلہ ایسا ہے، لوگ عمل کر لیتے تھے۔ سرکار کا وصال ہوا 10 ہجری سے 41 ہجری تک بڑے بڑے صحابہ کرام کی ذات موجود تھی، 10 ہجری سے 41 ہجری تک۔ اب کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا، قرآن میں سمجھ میں نہ آتا، حدیث میں وہ نہ پاتا، تو ان بڑے بڑے صحابہ کے پاس جاتے تھے۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور جا کر پوچھتے تھے یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں، آپ جواب دیجیے۔ وہ لوگ بتاتے تھے، لوگ عمل کرتے تھے۔ سن 41 ہجری تک ان لوگوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ فقہ حنفی کا تیسرا دور آتا ہے 41 ہجری سے لے کر کے 2ری صدی ہجری کے اوائل میں آ کر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ وہ وقت تھا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا اور لوگ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے لگے۔ تھوڑے بہت جہاں جہاں اسلام پہنچا، جس ملک میں وہاں کوئی عالم گیا، جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو بتایا نماز ایسے پڑھے، زکات ایسے ادا کرے، حج ایسے ادا کرے، بس زبانی طور پر معاملہ چلتا تھا، کتاب کی کوئی شکل نہیں تھی۔ 2ری صدی ہجری کے اوائل سے لے کر 4تھی صدی ہجری کے نصف تک یہ چوتھا دور فقہ حنفی کا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے فقیہوں کو پیدا کیا اور لوگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل نکالے۔ جانتے ہیں اس دور کا امیر کارواں، میر مجلس، سب سے عظیم ہستی جن کا نام ہے وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ آج لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، ایک مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے یہ مدینے سے مکہ چلے جاتے ہیں، مکہ سے کوفہ آ جاتے ہیں، کوفہ سے بصرہ چلے جاتے ہیں، بصرہ سے دمشق چلے جاتے ہیں، ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے 2 ملک کا سفر کرتے ہیں۔ مگر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر سے نکل کر مسجد کے امام کے پاس نہیں آئیں گے، ارے چلو چلتے رہنا ہے، کرتے رہو، کوئی پریشانی نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جب کوتاہ ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے، اس وقت شریعت تو ختم ہو جائے گی، تو شریعت کو محفوظ کرنا چاہیے۔ آج اہل علم ہیں، محدثین ہیں، فقیہ ہیں، محققین ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، مگر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب یہ لوگ انتقال کریں گے تو ان کے ساتھ علم بھی ختم ہو جائے گا۔
تو علم کو محفوظ کرنا چاہیے، مگر کیسے محفوظ کریں؟ ان کے 10,000 طالب علم تھے، 10,000 شاگرد تھے، بڑے بڑے پائے کے شاگرد۔ ان 10,000 میں آپ نے نگاہ دوڑائی، ان میں سے 40 شاگردوں کو منتخب فرمایا، اور منتخب کرنے کے بعد سب کو کہا کہ باب الطہارت سے لے کر باب المیراث تک کے جتنے مسائل ہیں ہم لوگوں کو قرآن، حدیث اور اقوال صحابہ کی روشنی میں جمع کرنا ہے۔ تو ہر کوئی بعد نماز عشاء بیٹھتے تھے۔ کب؟ سن 121 ہجری کی ابتدا رات سے بیٹھنا شروع کیے، 150 ہجری تک 29 سال کنٹینیو، ایک دن بھی گیپ نہیں ہوا۔ 29 سال روزانہ بعد نماز عشاء یہ 40 افراد بیٹھتے تھے۔ 41ویں ہمارے امام اعظم ہوتے تھے، اور ہر کوئی بحث کرتے تھے۔ کیا بحث کرتے تھے؟ غسل کے اندر 4 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سر سے پاؤں تک پانی بہانا۔ تو قرآن میں تو صرف سر سے پاؤں تک پانی بہانا ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہاں سے ثابت کریں گے؟ پھر 30 پارے قرآن میں کھنگالتے تھے، نہیں ملتا تھا، سرکار کی لاکھوں حدیثوں میں ڈھونڈتے تھے، پا جاتے تو ٹھیک، نہیں پاتے تھے تو تمام صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے کہ انہوں نے کیا کیا اس معاملے میں، ڈھونڈ کر پھر ان کی زندگی میں وہ مسئلہ مل جاتا تو اسے نوٹ کر لیتے، نہ ملتا تو قیاس کرتے۔ اس طریقے سے 29 سال تک پوری رات بیٹھ کر امت کے ان دیگر علماء نے، فقہاء نے مسائل کو پہلی بار لکھ کر کاغذ کے حوالے کیا، اور تقریباً 29 سال میں 80,000 مسائل انہوں نے لکھ ڈالے۔ 80,000 مسائل، 38,000 عبادت کے تعلق سے، 45,000 انہوں نے حکومات اور معاملات کے تعلق سے، اور 80,000 مسائل فقہ اکبر کے نام پر لکھ کر چھپوا دیا گیا، نوٹ کر لیا گیا، اور اسی کتاب سے دھیرے دھیرے مفتیان کرام نے، علماء کرام نے چھوٹی چھوٹی کتابیں پوری دنیا میں پھیلایا۔ تو یہ احسان عظیم ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، جنہوں نے علم کو کاغذ کے اندر مقید کیا، قید کیا، اور اس علم کو ہمارے دسترخوان تک بھیجا۔ آج ہم پڑھ کر کے الحمدللہ کوئی امام بن رہے تو کوئی مقتدی بن رہے، یہ ان کا دین ہے۔ اگر وہ اتنی محنت نہ کیے ہوتے، اور ان کو علم اللہ نے اتنا دیا تھا، اتنے بڑے عالم تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ہاتھ پکڑنے والا ان کے زمانے میں بھی کوئی نہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں کوفہ پہنچا تو کوفہ والوں سے کہا کہ یہاں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ ایک زبان سب نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں نے کہا سب سے بڑے عبادت گزار کون ہیں؟ سب نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس سے میں نے کہا کہ سب سے بڑے متقی کون ہیں؟ سب کہہ رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں نے پوچھا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں نے پوچھا سب سے زیادہ خشیت الہی رکھنے والا کون ہے؟ سب نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ تعجب کی بات ہے، لاکھوں علماء کرام کوفہ کے اندر تھے، بڑے بڑے ایک سے بڑھ کر ایک، مگر سب کی زبان پر ہمارے امام کا نام آتا تھا۔ ایسی عظیم ہستی کے مالک تھے، اور جس مسئلے میں کسی کا دماغ نہیں چلتا تھا اس مسئلے میں ہمارے امام کا دماغ چلتا تھا۔ کہتے ہیں ایک شخص نے قسم کھایا، کیا قسم کھایا؟ اس نے قسم کھایا کہ اگر میں نے آج اپنی بیوی سے صحبت نہیں کیا تو اس پر 3 طلاق، اور پھر قسم کھایا کہ اگر صحبت کرنے کے بعد نہا لیا تو بھی 3 طلاق، اور اگر آج کے دن میں نے کوئی نماز چھوڑ دی تو بھی 3 طلاق۔ اب آپ کا ذہن کام کرتا ہے کیا؟ نماز پڑھنے کے لیے طہارت ضروری ہے کہ نہیں؟ غسل ضروری ہے کہ نہیں؟ اس نے قسم کھا لیا کہ میں غسل کروں گا ہی نہیں۔ اچھا غسل نہ کرو گے، پاک صاف ہو تو نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ اب وہ بولے میں صحبت بھی کروں گا، صحبت کرے گا تو ناپاک ہوگا کہ نہیں؟ ناپاک ہوگا تو غسل کرنا پڑے گا، غسل کرے گا تبھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب اس نے 3 قسم کھائی، ایک قسم ہے کہ بیوی سے صحبت نہ کروں تو 3 طلاق، صحبت کر کے نہا لوں تو بھی 3 طلاق، پھر کوئی نماز چھوڑ دوں تو بھی 3 طلاق۔ اب قسم کھانے کے بعد پورے کوفہ میں دوڑ رہا ہے کہ میں نے تو اس طریقے سے قسم کھا لیا بڑے بڑے عالموں کے دروازے پر کہ آپ ذرا جواب دیں کہ کیا کر۔ سب نے کہا تیری بیوی پہ 3 طلاق پڑے گا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچی، مائک بھی آج تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہ حضور میں نے قسم کھا لیا کہ کیا کھایا ہے؟
کہ میں نے قسم کھا کہ اگر بیوی سے صحبت نہ کروں تو 3 طلاق، صحبت کر کے اگر نہا لوں تو 3 طلاق، پھر کوئی نماز اگر چھوڑ دوں تو بھی 3 طلاق، تو میں کیا کروں؟ تو بڑا آسان کام ہے۔ آسان ہے؟ کہاں؟ کیسے؟ کہ فجر کی نماز پڑھا ہے، کہاں پڑھ لیا ہے، کہ جا ظہر بھی پڑھ لینا، اثر بھی پڑھ لینا، ٹھیک ہے، اثر پڑھنے کے بعد بیوی سے صحبت کر لینا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آج غسل مت کرنا، سورج ڈوب جانے کے بعد پھر غسل کر لینا، غسل کر کے مغرب پڑھنا، عشاء پڑھ لینا۔ سارے کوفہ کے علماء کا دماغ تانا مارا ہوا تھا، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جن امام اعظم نے اتنی آسانی سے بتا دیا کہ میں اثر بعد یہ کام کر لو، 3 ٹائم کی نماز تم پڑھ چکو، اثر پڑھنے کے بعد غسل مت کرنا، سورج ڈوب جائے گا، ڈوب جانے کے بعد نہا لینا، چونکہ مغرب کا ٹائم اتنا تو باقی رہتا کہ تم نہا دھو کے مغرب پڑھ سکے، مغرب پڑھنا، پھر بعد میں عشاء کا ٹائم ہے، عشاء پڑھ لینا۔ سارے فقہا نے کہا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ نہ ہوتے تو آج اس بیچاری کی بیوی پہ 3 طلاق بھی پڑتا تھا، اور اس کے بعد اس کو پھر حلالہ بھی کرنا پڑتا تھا۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے پناہ علم سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا تھا، ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ تاریخ کے صفحات میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، اور صرف علم ہی نہیں، عبادت و ریاضت میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ہر رات 300 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے ہمارے امام اعظم۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں، تو کیا تقلید کرے گا بھائی صاحب، بغیر تقلید کے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ 300 رکعت نماز ہر رات۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ وہ آدمی جا رہے ہیں جو ہر رات پوری رات عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے کہا میں صرف 300 رکعت نماز پڑھتا ہوں، لوگ میرے بارے میں یہ خیال کرتے پوری رات میں عبادت کرتا ہوں۔ اس دن سے پوری رات عبادت کرنے لگے کہ مسلمان بھائی بولتے پوری رات عبادت کرتا ہوں، تو صرف 300 کیوں پوری رات کریں گے۔ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 سال تک، 45 سال تک ایک وضو سے 5 وقت کی نماز آپ نے ادا فرمائی، 45 سال تک۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ زندگی میں 55 حج آپ نے کیے، اور آخری حج میں خانے کعبہ کے اندر گھس کر 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، اور 2 رکعت نماز میں 1 ختم قرآن پڑھی آپ نے، پورے 30 پارے قرآن کی تلاوت کی 2 رکعت میں، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے رو رو کر، مولا کریم میں نے تجھے تو پہچان لیا، مگر جیسی عبادت تیری کرنی چاہیے میں کر نہ سکا۔ اتنی عبادت کر کے بھی، پوری رات عبادت کر کے بھی، آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور دن کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، دن کو روزے سے رہتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، پھر علم کا کام تو تھا ہی، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مولا میں نے تجھے تو پہچانا مگر تیری عبادت نہ کر سکا جیسے کرنی چاہیے، تو میری معرفت کی وجہ سے میری عبادت کی کوتاہی کو معاف فرما دے اور مجھے بخش دے۔ خانے کعبہ کے اندر در و دیوار سے آواز آنے لگی، غیب سے یہ آواز ہوئی کہ اے ابو حنیفہ میں نے نہ صرف تجھے بخش دیا، قیامت تک جتنے تیرے تقلید کرنے والے ہوں گے سب کو میں نے بخش دیا، قیامت تک جتنے تیرے مقلد ہوں گے تقلید کرنے والے جو تیرے علم پر عمل کریں گے اسے بھی میں نے بخش دیا ہے۔ فخر ہے ہم کو کہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، فخر ہے کیونکہ اللہ نے انہیں بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور سخاوت کا یہ عالم تھا بھائی صاحب کہ آپ حیران رہ جائیں گے، جتنا سامان روزانہ گھر کے لیے خریدتے تھے اتنی سامان علماء کرام اور فقراء کے لیے بھی خریدتے تھے۔ روز کا معمول تھا کہ جتنا گھر والوں کے لیے اتنا علماء اور فقراء کے لیے، زندگی کا یہ معمول تھا۔ اور حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں غریب بچہ تھا، روزانہ مزدوری کرتا، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، وہ مزدوری کر کے لاتا، گھر میں چولہا جلتا تھا۔ اب امام اعظم نے مجھے دیکھے تو اپنے درسگاہ میں بٹھا کے بیٹا علم حاصل کر، تو میری ماں پکڑ کے لے کے چلی جاتی تھی، علم حاصل کرے گا تو چولہا کیسے جلے گا، چھوڑ علم سے ہمارا پیٹ تھوڑا بھرنے والا ہے، مزدوری کر کچھ لے کے آ چولہا جلے۔ امام اعظم نے کہا بیٹا دن بھر میں کتنا کما لیتی ہو؟ کہا 2 درہم۔ کہ گھر کا پورا خرچہ کتنا ہے؟ کہا اتنا۔ امام ابو یوسف کہتے 20 سال تک حضرت نے مجھے پڑھایا بھی اور مجھے مزدوری بھی عطا فرمایا، 20 سال تک مجھے پڑھایا، میرے گھر والوں کو چلایا، گھر کا خرچہ چلایا، بلکہ پڑھنے کی تنخواہ آپ نے عطا فرمایا۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ استاد کو تنخواہ دینی پڑتی ہے یا شاگرد کو تنخواہ دیتے تھے، تنخواہ لو اور پڑھو۔
یہ ایک सखावत थी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की। एक शख्स आपको देख करके डरता हुआ छुपने लगा, तो आपने उसको बुलाया कि क्यों छुप रहे थे हुजूर, आप मेरे पास 10,000 दिरहम पाते हैं, मैं शर्माता हूं, मेरे पास है नहीं, कि कैसे आपको, तो इसलिए छुप रहा था। इमाम आजम फरमाया, जा, मैंने अल्लाह की रजा के लिए तुझे माफ कर दिया, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया, और अब मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता कि मेरी वजह से तुम्हारे दिल में खौफ पैदा हुआ। ये सखावत थी इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की। आपका सानी दुनिया में उम्मत में कोई दूसरा नजर नहीं आता है। सहाबा के बाद आपको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया था कि दाता गंजबख्श अली हिजवेरी, जिनका मजार लाहौर में है, वो कहते हैं कि हजरत बिलाल के मजार पर मैं सो गया तो मैंने देखा कयामत कायम हो गई है, मैदान हश्र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़े इंसान को गोद में लेकर फिर रहे थे। तो मैंने दिल में सवाल किया कि या अल्लाह, ये कौन खुशनसीब है जिन्हें सैयदुल अंबिया गोद में लेकर फिर रहे हैं, कौन ये? सरकार ने मेरी तरफ देखा, देखकर फरमाया कि ये तुम्हारे इमाम आजम अबू हनीफा है, ये तुम्हारे इमाम आजम अबू हनीफा है। इसने दुनिया में अवामिर और नवाफिल इबादत का बोझ अपने सर पे उठाया था, आज कयामत में इसका बोझ मैं उठा रहा हूं। और दुनिया में इसने मेरे इल्म को अपने सीने से लगाया था, आज इसको मैं अपने सीने से लगा रहा हूं। ये मकाम है। अच्छा, ये ख्वाब देखने वाला आप और हम जैसे अहरे गहरे नहीं है। दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ये कश्फुल महजूब में तहरीर फरमाते हैं, उन्होंने ख्वाब देखा। ये मकाम है इमाम आजम अबू हनीफा का। और सुनिए इमाम आजम अबू हनीफा का मकाम, कूफा की जामे मस्जिद में आप नमाज पढ़ा करते थे। फरमाते हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर के बाला खाने में तहज्जुद पढ़ के बैठ कर रो रहे थे। इतने रो रहे थे कि दाढ़ियों से आंसू जो गिर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है। उधर से कोई नौजवान फजर की नमाज के लिए जा रहा था, उसके ऊपर चंद छींटे गिरे, उसने देखा नहीं कि इमाम आजम का घर है, उनके आंसू गिरे हैं, बोला कोई पेशाब कर दिया, ना थूक दिया, ना क्या किया, नमाज होगी कि नहीं होगी, कौन है ये, समझ में नहीं आ रहा है। ये बोलकर नौजवान कूफा की जामे मस्जिद गया। फजर की सुन्नत और फर्ज नमाज के बीच में आधा घंटा का टाइम होता है, उस वक्त भी ये टाइम था। अजान के बाद सुन्नत पढ़ी उसने, सुन्नत पढ़ करके बैठ गया, उसे नींद आ गई, आंखें लगी तो क्या देखता है, कयामत कायम हो चुका है, मीज़ान अमल पर नेकियां बदियां तोली जा रही है, इसकी नेकियां कम हो गई तो इसको उठाकर जहन्नम में फेंक दिया गया। जहन्नम की आग इससे दूर भागने लगी, तो ये ताज्जुब करने लगा, कह रहे मेरी नेकियां कम थी तभी तो जहन्नम में डाला गया, फिर ये जहन्नम की आग भाग क्यों रही है, आखिर बात क्या है? तो दारोगे जहन्नम ने कहा ये तेरा कमाल नहीं है, जब तू नमाज फजर के लिए आ रहा था, वक्त के इमाम आजम के आंसू तेरे जिस्म पर गिरे थे, उन आंसुओं की बरकत से अल्लाह ने जहन्नम का आग तेरे ऊपर हराम कर दिया है। उन आंसुओं की बरकत से अल्लाह ने जहन्नम का आग तेरे ऊपर हराम कर दिया, जहन्नम की आग तेरे ऊपर हराम हो गई है। सोचो, जिस इमाम के आंखों से बहने वाले आंसू का ये पावर है, उस इमाम के पावर का आलम क्या होगा। ये है इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका कोई सानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम फख्र से कहते हैं कि इमाम आजम के मुकल्लिद हैं, इमाम आजम की तकलीद करते हैं, उनके बताए हुए मसाइल पर अमल करते हैं। याद रखो मुसलमानों, अगर आज कोई इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु से इन्हिराफ करे तो कल उसे पछताना पड़ेगा, क्योंकि कुरान ऐलान कर रहा है कि बरोज़ क़यामत इमामों के नाम से लोगों को बुलाया जाएगा। ए हनफियों इधर आ जाओ, ए शाफियों इधर आ जाओ, ए मालिकियों इधर आ जाओ, ए हम्बलियों इधर आ जाओ। अब बताओ, जो ना शाफी है, ना मालिकी है, ना हम्बली है, ना हनफी है, उसको कैसे पुकारा जाएगा? उसको कौन पुकारेगा, कैसे पुकारेगा? इसमें तकलीफ की जरूरत है। बगैर तकलीफ का किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता है। तकलीफ जरूरी है, बगैर तकलीफ के कोई एक कदम नहीं चल सकता है। हज़रत मोहतरम, जिंदगी में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुछ हमारे लिए किया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम नेमत है हमारे लिए। तो हम गुलामों का भी ये काम बनता है कि 2 शाबान को आपका विसाल हुआ तो कम से कम जिस तरह गौसे पाक के नाम का फातिहा करते हैं, ख्वाजा साहब के नाम का फातिहा करते हैं, आप दिगर बुजुर्गों के नाम का फातिहा करते हैं, इमाम साहब के नाम का भी तो फातिहा होनी चाहिए। उनका अजीम एहसान है। आप सोच कर देखो, गौसे पाक कितने बड़े गौस, मगर वो भी तकलीद कर रहे इमाम अहमद बिन हंबल के। ख्वाजा साहब इतने बड़े ख्वाजा, ये भी तकलीद करते इमाम आजम अबू हनीफा के। मखदूम पाक इतने बड़े मखदूम, ये भी तकलीद करते इमाम आजम अबू हनीफा के। जितने बुजुर्गान दीन है, सबों ने सर झुकाया इम्मा के सामने।
جب غوث پاک خواجہ صاحب مخدوم پاک اتنے بڑے بڑے تقلید کرتے ہیں تو آج کل کوئی عام آدمی کرتے ہیں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں، ہنسنے والی بات ہے کہ نہیں؟ بڑا منطقہ خیز بات ہے، بہت ہنسنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا کرے، امام اعظم کی شخصیت کو سمجھنے کا۔ اور یاد رکھیے امام شافعی کے ایک چاہنے والے مقلد جو نہایت ہی کشف و کرامت سے اونچے مقام پر فائز تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چار ندیاں جو شریعت کی بہ رہی ہے، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، یہ چاروں ندیاں بہتی رہیں گی، مگر جب قیامت قریب آئے گی تو تین ندی سوکھ جائے گی۔ مالکی ندی سوکھ جائے گی، شافعی ندی سوکھ جائے گی، حنبلی ندی سوکھ جائے گی، قیامت تک ایک ہی ندی جاری رہے گی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شریعت ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ کوئی حنفی نہیں کہہ رہے، امام شافعی کے ماننے والے کہہ رہے۔ اور سنیے، الملفوظ میں ہے کہ قرب قیامت میں امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، تو سوال یہ ہے کہ امام مہدی چاروں اماموں میں سے کس امام کی تقلید کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہ چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید نہیں کریں گے، وہ مجتہد ہوں گے، ڈائریکٹ سرکار سے مسائل پوچھیں گے، میرے آقا سے پوچھیں گے، دربار رسول سے پوچھیں گے، یا رسول اللہ نماز کے مسائل فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، شرائط کیا ہے؟ تو سرکار جو جواب دیں گے کہتے ہیں کہ وہی مسائل بتائیں گے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل ہیں۔ سرکار جو اپنے دربار سے علم دیں گے امام مہدی کو تو وہی دیں گے من وعن جو اجتہاد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوگا۔ الملفوظ میں یہ تحریر ہے، جسے شوق ہو یہ کتاب اٹھائے اور اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو، آپ کو، ہم کو، بلکہ سارے مومنین کو ہمارے ائمہ کرام کی تقلید کی توفیق عطا فرمائے۔ وما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔